بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا پروگرام ہیلتھ ڈائری، اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں اپنی گفتگو کا آغاز محکمہ صحت سندھ کی مذاکراتی کمیٹی اور محکمہ صحت کے ملازمین کی مختلف تنظیموں کے گرینڈ ہیلتھ الائنس کے مابین جاری جو کھیل تماشا جاری ہے کہ گزشتہ دنوں پہلے تاخیر کے باعث گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے محکمہ صحت سندھ کو 10 روز کا الٹیمیٹم دیا گیا، جو کہ 15 دسمبر کو مکمل ہو رہا تھا، لیکن اس سے قبل ہی محکمہ صحت سندھ کی جانب سے گرینڈ ہیلتھ الائنس کو باقاعدہ 15 دسمبر کے لیے بلکہ 16 دسمبر کے لیے مذاکرات کی دعوت دے دی گئی۔ لیکن حیرت انگیز طور کے اوپر مذاکرات کی دعوت دینے کے بعد 15 دسمبر کو معذرت کر لی گئی اور تحریری طور کے اوپر گرینڈ ہیلتھ الائنس کو آگاہ کیا گیا کہ انشاءاللہ آئندہ کسی مناسب موقع کے اوپر ان سے مذاکرات کیے جائیں گے۔ ایک طبی صحافی کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے حکومت سندھ سائیں سرکار، جو کہ کرپشن، بدعنوانی اور دیگر اپنی لاقانونی سرگرمیوں کی بنا پر پہلے ہی کوئی اپنا اچھا ریکارڈ نہیں رکھتی ہے، وہ محکمہ صحت کے ملازمین کے مسائل کے حل کرنے میں اتنی مخلص اور نیک نیت نظر نہیں آ رہی ہے جیسا کہ اس حوالے سے اب تک کچھ دیکھنے میں آیا ہے۔ اول تو گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جس وقت تحریک جاری تھی، اسی دوران حکومت نے، محکمہ صحت سندھ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بعض مخصوص ڈاکٹرز جو کہ اس ہیلتھ الائنس کا حصہ تھا، انہیں پرکشش اسامیوں پر خلاف قانون عہدوں پر تعینات کر کے ایک طریقے سے یہ تاثر دیا کہ وہ ڈاکٹروں کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں اور ڈاکٹروں کے مسائل سے ان کی بڑی دلچسپی ہے، جبکہ دیکھا یہ گیا کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جو 1 ماہ کی طویل جدوجہد اور تحریک تھی، اس میں ڈاکٹروں کا حصہ آٹے میں نمک کے برابر تھا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جدوجہد اور تحریک میں جو سب سے زیادہ حصہ ہے وہ پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسنگ اسٹاف اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کا ہے، جنہوں نے اس تحریک کو باقاعدہ منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے گرفتاریوں کی اور دیگر اپنے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کو بھی بڑا خندہ پیشانی سے قبول کیا، اور کسی بھی مرحلے میں یہ اکثریت نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ قانون کو نافذ کرنے والے اداروں نے قانون کو ہاتھ میں لے کر جس طرح سے بہیمانہ انداز میں ان پرامن لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد کیا، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوری دعوے دار حکومت کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ریڈ زون میں خلاف ورزی کے اوپر جو خواتین کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا، وہ سلوک سب کے سامنے ہے۔
اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، جو خواتین کے حقوق کی سب سے بڑی چیمپئن اور ان کے حقوق کے محافظ ہونے کی دعوے دار ہے، حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے اپنی بدعنوان پولیس کی اس جارحیت کے اوپر اور اس شرمناک واقعے کے اوپر، مذاکرات کے آغاز میں اخلاقی طور کے اوپر گرینڈ ہیلتھ الائنس کے لوگوں سے معذرت کرنی چاہیے تھی۔ وہ معذرت کرنے کی بھی ان کو توفیق حاصل نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود گرینڈ ہیلتھ الائنس کے ان لیڈروں کو میرا سلام، جنہوں نے بڑا دل کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والے اس تمام تر ریاستی ظلم و ستم اور جبر کے باوجود پرامن طریقے سے مذاکرات کو کامیاب بنانے کی نہ صرف کوشش کی، بلکہ اپنے کارکنوں کے بے پناہ پریشر کے باوجود حکومت کی باتوں کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ مانا۔ لیکن جس طرح سے گرینڈ ہیلتھ الائنس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اس معاملے کو انتظامیہ کے ذریعے طول دے کر اور ڈاکٹروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے اس گرینڈ ہیلتھ الائنس کو کمزور کرنے کی پالیسی کے اوپر گامزن ہے۔ گو کہ مذاکرات کے دعوت کی اس منسوخی کے اوپر 19 دسمبر کو گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دوبارہ، جس روز یہ ڈائری آپ دیکھ رہے ہوں گے، اسی روز کراچی میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا ہنگامی اجلاس اس نئی صورتحال کے اوپر طلب کر لیا گیا ہے، اور اس اجلاس میں حکومت کی جانب سے سرد مہری اور محکمہ صحت کی انتظامیہ کی جانب سے مذاکرات کی دعوت دے کر اس کی منسوخی کے اوپر نہ صرف غور و خوض ہوگا، بلکہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ کا سخت ترین لاہ عمل بھی اس اجلاس میں طے ہو سکتا ہے۔ لہذا گرانی کے اس بدترین دور میں، جب مہنگائی کی شرح آسمان کو چھو رہی ہو اور اشیاء ضروریہ کی خریداری ایک عام اور متوسط طبقے کے عوام کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہو، ایسے میں پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسنگ اسٹاف اور لیڈی ہیلتھ ورکر کا ہیلتھ رسک الاؤنس روک کر دیگر دیے جانے والے الاؤنس کے معاملے میں سست روی کا مظاہرہ کرنا اور لیت و لال سے کام لینا، یہ وہ عمل ہے جس سے کہ حکومت کی بدنیتی کا اظہار ہوتا ہے۔ کوئی شرجیل انعام میمن صاحب سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ سندھ ہاؤس میں جو ابھی آڈٹ رپورٹ آئی ہے اور پردوں کی دھلائی کے اوپر جو پیسے خرچ ہوئے ہیں، اور جو وہاں پر قومی خزانے میں دونوں ہاتھوں سے آپ کی حکومت اور انتظامیہ نے لوٹ مار کی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس خزانے میں پیسہ نہیں ہے، یعنی جو لوگ اپنی جان ہتھیلی کے اوپر رکھ کر صحت کی وہ لازمی سروسز اس صوبے کے غریب عوام کو فراہم کر رہے ہیں، ان کو ہیلتھ رسک الاؤنس دینے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ وہ 6 ارب روپے سالانہ بن جائے گا، اور اس 6 ارب روپے سالانہ سے کہیں زیادہ جو آپ کی حکومت اور آپ کی انتظامیہ اور آپ کے لوگ بدعنوانی کے ذریعے قومی خزانے کو لوٹ رہے ہیں،
اس کا بھی کوئی آپ لوگوں کے پاس حساب کتاب ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو بڑا غریب عوام کا درد ہے اور بلاول صاحب کے کہنے کے اوپر ڈاکٹروں کے مسائل کو حل کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں ہیلتھ سروس اسٹرکچر اور کامیاب ترین صحت کا نظام جو ہے وہ پیرامیڈیکل اسٹاف اور نرسنگ اسٹاف کے اوپر، ان کے کندھوں کے اوپر کھڑا ہے۔ اور یورپ اور امریکہ میں اس اسٹاف کی جو عزت کی جاتی ہے، جو اس کی قدر کی جاتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ 106 سالہ نرسنگ کی تاریخ میں برطانیہ میں پہلی بار نرسز ہڑتال کے اوپر چلی گئی ہیں۔ یہ تازہ ترین خبر ہے کہ نرسز نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے پر برطانیہ جیسے ملک میں ہڑتال کرتی ہے۔ تو حکومت سندھ کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے اور سائنس سرکار کو اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ وہ وقت دور نہیں ہے، آئینی مدت کرنے کے باوجود بھی چاہے آپ حکمرانی 1 سال تک کریں یا 3 سال تک کریں، پھر آپ کو اسی عوام کے پاس جا کر اپنی کارکردگی کا حساب بھی دینا ہے اور ان کے حقوق کی پامالی کا بھی آپ کو حساب دینا ہے۔ لہٰذا حکومت محکمہ صحت کے نیم طبی نرسنگ عملے اور لیڈی ہیلتھ ورکر کے ساتھ جو مسلسل مذاق کر رہی ہے اسے فوری طور کے اوپر بند ہونا چاہیے اور ہفتوں میں نہیں دنوں میں اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے۔ پاکستان نرسنگ کونسل کے حوالے سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قومی صحت میں پاکستان نرسنگ کونسل کے مسائل جس طریقے سے زیر بحث آئے اور معطل رجسٹرار فوزیہ مشتاق کمیٹی کے ارکان کو نہ صرف مطمئن نہیں کر سکیں بلکہ کمیٹی کی جانب سے ان سے جو ریکارڈ طلب کیا گیا تھا وہ ریکارڈ دینے میں بھی ناکام رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی قائمہ کمیٹی نے یہ بات بھی بڑے زور و شور کے ساتھ واضح کی ہے کہ پاکستان نرسنگ کونسل ایک خود مختار آئینی قومی ادارہ ہے اور اس کا کام ملک میں نرسنگ کی تعلیم و تربیت کے نظام کو منظم انداز میں چلانا اس کی ذمہ داری ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان نرسنگ کونسل میں وفاقی وزارت صحت کی جانب سے کچھ غیر ضروری مداخلت اور چمک کے زور پر کونسل میں اسلام آباد کی نشستوں کے اوپر نامزدگی وفاقی وزارت صحت کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وفاقی وزارت صحت کے حوالے سے جو میل پریکٹس اور لینے دینے کے حوالے سے جو کچھ میڈیا میں اور جو کچھ طبی حلقوں میں زبان زد عام ہے، ایک طرف ملک میں یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ طبی خدمات کا عمل مفلوج ہونے جا رہا ہے اور وفاقی وزارت داخلہ چمک کے زور پر صرف ان کاموں میں اپنی دلچسپی رکھے ہوئے ہے کہ جہاں سے اس کو کمیشن مل رہا ہے، جہاں سے اس کو رشوت مل رہی ہے۔ اللہ خیر کرے اس ملک پر، اس ملک کے غریب عوام پر۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی ہیلتھ ڈائری کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔